اطلاعات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے پاکستانی حکومت کو تجویز دی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے اپنی شہریت کا تبادلہ کریں، یعنی ترکی پاکستانیوں کو اپنی شہریت دے گا اور بدلے میں پاکستان ترکوں کو قومیت دے گا۔ یہ بات طیب اردگان کی عالمگیر اور آفاقی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ ایسی ہی بلند سوچ کے حامل لیڈر امت مسلمہ کے رہنما کہلائے جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے 2023 قریب آتا جا رہا ہے، باطل کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کی امیدیں، امنگیں اور آرزویں بھی بڑھ رہی ہیں۔ طیب اردگان کی شخصیت، اس کے کارناموں، ملت اسلامیہ کے لیے اس کی تڑپ دیکھ کر امت محمدیہ میں ایک بار پھر خلافت کی آرزو انگڑائیاں لینے لگی ہے۔ وہ طیب اردگان کی صورت میں مستقبل کا خلیفہ اور سلطان دیکھ رہی ہے۔ بلا شبہ اردگان اس کا اہل بھی ہے۔ لگتا ہے طیب اردگان بھی 2023 کی تیاری میں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ باطل اس سے پہلے اسے گرانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ یورپ کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس اور افریقہ کے بڑے بڑے جادوگر اسی سلسلہ میں ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں جمع ہیں۔ اردگان کے حالیہ اقدامات اس کی بصیرت اور سنجیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ٹکڑیوں میں بٹی امت کو اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرونا چاہتا ہے۔ باطل کے مد مقابل یک جسم اور یک جان دیکھنا چاہتا ہے، مگر اس مشن میں غیروں سے زیادہ اپنے اس کی راہ کا کانٹا بنے ہیں۔ عرب حکمران، خصوصاً سعودی عرب کے فرما روا، اس سے بہت خار کھائے بیٹھے ہیں۔ ترکی سمجھتا ہے کہ امت کے بارے اس کا کوئی خواب پاکستان کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، مگر پاکستان ایسے دلیرانہ فیصلے کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور نہ ہی ایسی آزادانہ پالیسی بنانے کے قابل ہے۔ لیکن عرب ممالک اور پاکستان کی عوام کے دل طیب اردگان اور ترک بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم طیب اردگان کی اس پیشکش کو احسان و تفاخر اور تشکر کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے فوراً سے پہلے اس پیشکش کو قبول کر لیں۔